لیکن اس رات کے حوالے سے سمجھیے کہ یہ رات شب برات کی رات ہے، تو گویا آج کی رات اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ لیکن اتنی بڑی عظیم رات ہونے کے باوجود کہ سب کے لیے اعلان ہے کہ آؤ مجھ سے مانگ لو میں عطا کر دوں، آؤ مجھ سے معافی طلب کرو میں معاف کر دوں، آؤ میں سب پہ اپنا کرم کر دوں، مگر اس کے باوجود احادیث کے اندر آتا ہے کہ چند لوگ وہ ہیں جن کو اس کے باوجود آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملتا، محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس کو بیان کریں گے تاکہ ہم آج کی رات اس گناہ سے توبہ کر سکیں۔ اگر ہم نے توبہ کر لی تو یقیناً پھر ہماری آج کی رات ہم اس رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور کے ارشاد کے اندر موجود ہے کہ آج کی رات مشرک، اللہ کی جناب سے شرک کرنے والا اللہ کی اس رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ میرے دوستو، شرک سے باز آ جاؤ۔ شرک کیا ہے؟ ہم دعائے قنوت کے اندر بڑے آسان طریقے سے کہتے ہیں اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّی وَنَسْجُدُ، اور ہم تیری ہی نماز پڑھتے ہیں اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ ان تین باتوں کو غور سے سمجھ لیجیے۔ عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی، اور نماز بھی اللہ کے سوا کسی کی ادا نہیں ہوگی، اور سجدہ بھی اس کے سوا کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اللہم ایاک نعبد وَلَکَ نُصَلِّی وَنَسْجُدُ وَإِلَیْکَ نَسْعَىٰ وَنَعْبُدُ، پھر یہ آگے ہے ایک ترتیب ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کے احکام میں اور اللہ کے افعال میں شریک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں شریک کرنے والا شخص آج کی رات نہیں بخشا جاتا۔ جس کے ذہن میں، جس کی طبیعت میں، جس کی سوچ میں، جس کے عمل میں کوئی ایسا عمل پایا جائے وہ ان چیزوں سے سچی توبہ کر لے تاکہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکے۔ پھر دوسرا کون شخص ہے جو آج کی رات محروم رہتا ہے؟ والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان آج کی رات بھی اس کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے، جبکہ آج کی رات تو اعلان عام ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو میں معافی دوں، آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اس اعلان کے باوجود بھی محروم رہنے والوں میں ایک شخص وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ میرے دوستو، والدین کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ جن کے والدین زندہ ہیں اس نعمت کی قدر کرنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی تھا، اس کے والدین بیمار تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، خدمت کرتے کرتے کبھی کبھار تھک جاتا، کبھی ان سے کوئی زبان سے جملہ نکل جاتا، تو حضور سے عرض کی، ساری حالات اور کیفیت کو عرض کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا خیال کرنا وہی تمہارے جنت، وہی تمہارے دوزخ ہے۔ جنت اس اعتبار سے کہ اگر خدمت کر کے تم نے کامیاب ہو گئے تو تم جنت میں چلے گئے، اور اگر تم نے ان کو ستایا یا وہ تم سے ناراض ہو گئے تو پھر تم جہنم میں چلے گئے۔ گویا والدین ہمارے لیے جنت اور دوزخ کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو والدین کی ہمت کر کے، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کیجیے، ان کو راضی رکھیے۔ پھر تیسرا کون شخص ہے جو آج کی رات محروم رہ سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو شرابی ہے، جو شراب سے باز نہیں آتا، جس کے ذہن میں شراب کی حرمت نہیں ہے، جو شراب کو حرام سمجھ کے اپنے ہاتھ کو نہیں روکتا، اور عادی شرابی کہا گیا ہے، یعنی گویا جس کو شراب کی عادت پڑ گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی وہ شخص ہے جو آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو دوستو، جس شخص کے اندر یہ عیب ہے وہ اس بات سے توبہ کر لے تاکہ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو سکے، اور آئندہ سے پکی سچی توبہ کر لے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ایک چوتھا وہ شخص ہے کہ جو قاطع رحم ہے، جو رحمی رشتے کو جان بوجھ کے نظر انداز کرتا ہے۔ اس کو مجبوری پڑی، اس کو ضرورت پڑی، وہ مجبور تھا، وہ اس کی مدد کے بغیر نہیں نکل سکتا تھا، اور وہ مدد کر سکتا تھا وہ نہیں کرتا۔ یہ قاطع رحم ہے۔
جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اور اس درجہ بدرجہ پھر رشتے آتے ہیں، چچا کی اولاد ہے، تائی کی اولاد ہے، ماموں کی اولاد ہے، پھوپھی کی اولاد ہے، یہ سارے رشتے ہیں اس کے، یہ رحمی رشتے ہیں۔ لہذا ان رحمی رشتوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے والا، ان کے ساتھ جان بوجھ کر تعلق توڑ دینے والا، ان کی خوشیوں اور ان کی غمیوں میں جان بوجھ کر شریک نہ ہونے والا، یہ وہ شخص ہے جس کو قاطع رحم کہا گیا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اس شخص کی بھی آج کی رات جو ہے وہ یہ بھی رحمت سے محروم رہے گا جب تک اس عمل سے سچی توبہ نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستو، اس چیز کو تو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، یہ تو ہماری عام زندگی کی رویہ ہے، ہماری عادت بن چکی ہے، ہم نے تو کبھی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رحمی رشتہ کو جوڑنے کو حکم دیا، تم کیوں توڑتے ہو؟ اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو رشتہ ہے، یعنی جس کو رحمی رشتہ کہا جاتا ہے، یہ ایک شخص کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کہا کہ یا اللہ، ان لوگوں نے مجھے توڑا، تو ان کو توڑ دے۔ اور لوگ پکڑے جائیں گے اس وجہ سے کہ وہ اپنے رحمی رشتوں کے بارے میں خیال نہیں کرتے تھے، ان کی نگہداشت، ان کی خوشی اور ان کی غمی میں شریک ہونا، اور ان کو نظر انداز کرتے تھے۔ جس کو تھوڑے وسائل مل جاتے ہیں وہ دوسروں کی عزت چھوڑ دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جھگڑ کر ان کی خوشیاں اور ان کی غمیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آج کی رات قاطع رحم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید نہیں ہو سکتا تا وقت کہ وہ اس سے توبہ نہ کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کی رات دراصل برات کی رات ہے نا، آزادی کی رات ہے۔ آپ نے جہنم سے آزادی لینی ہے، پروانہ لینا ہے اپنے رب سے، تو پھر ایسے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔